بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا تاریکیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ظلمتیں ہی ظلمتیں دنیا میں موجود تھی، اور جرائم بھرے ہوئے تھے، اور ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایک ایک وقت میں 100 نام کی شرابیں پی جاتی تھی، اور اس قدر نبی کے آنے سے پہلے عرب کے علاقوں میں جہالت تھی کہ اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تھا اور اپنی زندگی میں وہ شخص بدلہ نہ لے پاتا تو اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ میں تو اپنی زندگی میں بدلہ نہ لے سکا، لہٰذا تو میرا بدلہ لے لینا۔ سالوں سال ان کی لڑائی چلتی تھی۔ ایسے نازک دور میں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اور آپ ایسی تربیت کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے یہاں جہالت ہی جہالت تھی، مگر نبی نے ایسی تربیت کی کہ وہ دنیا والوں کے لیے رہنما بن گئے۔ شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کون سی چیز تھی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سال کے اندر ان خونخوار ظالموں اور خونخوار انسانوں کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ اسلام اور دین کے لیے اپنی ہر چیز، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور کیسی آپ نے ان پر محنت کی تھی
کہ دنیا کا یہ مال ان کے گلے کی ہڈی ثابت نہیں ہوتی تھی. ایک ایک آواز پر جنگل کے یہ درندے اور چرندے اور پرندے جنگل خالی کر دیا کرتے تھے اور دریا میں وہ گھوڑے ڈال دیتے تھے. کیسی آپ نے ان پر تربیت کی اور کیسی محنت کی کہ ایک آواز پر اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. آج دنیا 100 بار ہاتھ پیر جوڑ کر یہ بیٹھتی ہے اور یہ فکر کرتی ہیں کہ کس طرح دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے، اس دنیا سے گناہوں کو اور ظالموں کا ظلم کس طرح ختم کیا جا سکے، یہ فکریں ہوتی ہیں. لیکن انہیں اس بات کا کیا علم کہ اگر وہ لوگ اپنے ملک میں اور دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو دین کی تعلیمات کے علاوہ انہیں کوئی دوسرا حل نظر نہیں آئے گا. مذہب اسلام کے علاوہ اور اس کی تعلیمات کے علاوہ کبھی بھی وہ دنیا میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح دنیا سے برائی مٹ جائے اس کا حل پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا. چنانچہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، کہ امت کی آخری طبقے کی اصلاح اسی طریقوں کو اختیار کر کے ہو سکتی ہے جس طریقے کو اختیار کر کے امت کے اول طبقے نے اپنی اصلاح کرائی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس طرح تعلیم دی اور کس طرح ان کی اصلاح کی، اس کو چھوڑے بغیر اور اس کا اتباع کیے بغیر کسی بھی فرد کی، کسی بھی سماج کی، کسی بھی ملک کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سدھارنے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی پولیس کا انتظام کیا تھا، کوئی CID کوئی CBI جانچ کرائی تھی، کوئی کرائم بینچ قائم کیا تھا؟ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کس طرح اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیا، اللہ کی یاد سے ان کے دل کو تڑپایا اور ان کے قلوب کو اللہ کی محبت سے گرما دیا. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مکہ میں 13 سال رہے، لیکن ان 13 سالہ زندگی میں آپ نے کبھی بھی احکامات میں سے کسی حکم کو نہیں چھیڑا. لوگوں میں کھلم کھلا روک ٹوک شروع نہیں کی کہ شراب چھوڑ دو، زکوٰۃ اتنی ادا کرو، فلاں حکم اتنا کرو، نہیں، بلکہ صرف اور صرف مکہ کی وادی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کی صدا سے آپ مکہ اور اس کی وادیوں کو مسلسل 13 سال گونجاتے رہے، اور پھر اس کی ہوائیں اور اس کی فضائیں مدینہ تک پہنچی، اور مدینہ سے لے کر پورے عالم میں
پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی صدا گونج اٹھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو محنت کی تھی وہ محنت یہی کی تھی کہ لوگوں کو اللہ کا استحضار اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کیا، اور وہ اس لیے کہ جب تک ایک انسان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا استحضار اور اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور اگر یہ چیزیں دل میں ہوں گی، اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت سامنے ہوں گی، دل و دماغ میں مستحضر ہوں گی، تو انسان گناہوں سے بچے گا، اور بالفرض اگر اس سے گناہ بھی ہو جائے تو گناہ کے بعد وہ فوراً اللہ سے رجوع کریں گا اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں گا، استغفار کریں گا۔ اور اسی کو اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو یہ ہیں کہ جب کوئی گناہ کا کام وہ کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، اللہ سے اس کی معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دل میں نبی نے اس طرح اللہ کی عظمت بٹھلائی کہ ان کو تو اللہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ کی رٹ صحابہ کی زبان پر اور ان کے دل و دماغ میں آپ نے ایسی محنت کی کہ ان کو ہر جگہ اللہ نظر آتا تھا، اسی لیے ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، کوئی جرم نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کا وہ زمانہ جرائم سے پاک تھا، گناہوں سے پاک صاف تھا، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو فوراً اس کی تلافی کر لی جاتی۔ آپ دیکھیے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے واقعے کو اٹھا کر کہ جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ان سے زنا ہو جاتا ہے اور کوئی ان کو نہیں دیکھتا، لیکن نبی نے جو محنت کی تھی دل پر، اس کا اثر یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف بٹھلایا تھا، آخرت کا استحضار کروایا تھا، چنانچہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کے دل نے ان کو طعنہ دیا کہ تجھ سے گناہ ہو گیا گرچہ کہ تجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یہی وہ جو وجہ تھی کہ دل کے لعن طعن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے پر مجبور کیا۔ حضرت ماعز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضرت ماعز نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے زنا کر لیا، نہیں، اللہ کا استحضار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے اپنے چہرے کو پھیر رہے ہیں، اور حضرت ماعز یہ کہتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ اقم علی حدا من حدود اللہ، اقم علی حدا من حدود اللہ۔ اللہ کے رسول، اللہ کی جو حدود ہے، اللہ کے جو فرائض ہے، اس حد کو مجھ پر قائم کیجیے۔ عزیز دوستو، یہ زنا کی سزا کیا تھی؟ زنا کی سزا موت تھی، انسان کو سنگسار کر دیا جاتا تھا، اور آپ شادی شدہ بھی تھے، لہذا 4 بار نبی ان سے منہ پھیرتے ہیں کہ کوئی صورت، کوئی توجیہ نکل آ جائے اور حضرت ماعز کی جان بچ جائے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ بالآخر آپ نے 4 مرتبہ وہ کہا، اور 4 مرتبہ کہنا گویا کہ یہ 4 گواہوں کے برابر ہیں۔ بالآخر حضرت ماعز کو سزا
کا حکم سنا دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے خود مجبور کیا صحابی کو کہ میں خود جاؤں اور اللہ کی وہ سزا مجھ پر نافذ کروں؟ حالانکہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، لیکن دل میں اللہ کا استحضار تھا، اللہ کی عظمت اور بڑائی موجود تھی، اور فکر آخرت کی اس قدر تھی کہ اگر مجھے دنیا میں سزا نہ دی جائے تو کل آخرت میں آخرت کی سزا سے اور جہنم کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ دنیا کی ذلت سے اگر آج میں بچ بھی جاؤں، کل فرشتوں کے کوڑوں سے میں نہیں بچ سکتا۔ کل آخرت میں پوری دنیا کے سامنے میری ذلت ہوں گی، اس سے میں اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں دنیا کے عذاب کو سہ لوں۔ چنانچہ آپ کو سنسار کر دیا جاتا ہے، جو اسلامی شریعت کے حساب سے جو سزا ہے کہ اگر شادی شدہ کوئی زنا کر لے تو اس کو پتھروں کے ذریعے مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور جب آپ پر یہ سزا جاری ہوئی اور نافذ ہوئی تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی۔ فرمایا، آپ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ لقد تاب توبۃ لو قسمت علی اہل مدینۃ لوسعتہم، کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر آج اس توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے قوم کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورتوں، ان کی اصلاح کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی اصلاح کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے قلوب کو اللہ کی یاد سے تڑپا دیا جائے اور اللہ کا استحضار ان کے دل میں بٹھایا جائے۔ عزیز دوستو، میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں قرآن مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان اور تمام مومن حضرات یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مومن مرد، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہٰذا بھائی بہن کی طرح رہنا، جھگڑوں سے دور رہنا، اور اگر جھگڑے بھی ہو جائے تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن دوسرے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان اصلاح کراؤ، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کئی جھگڑے ہو رہے ہوں تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا، تماشائی بن گئے، نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یہ اسلامی مزاج ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک حقیقی معنی میں جو بھائی ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا، کبھی بھی اس کی غیبت کسی دوسرے کے پاس نہیں کرتا، اس کی چغلی، اس سے جلنا کٹنا، اس سے حسد اور اس کا برا چاہنا، یہ اسلام یہ ہم کو مزاج نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور عزیز دوستوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوم و ملت کا زوال اور اتحاد انہی چیزوں سے ختم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چغلی شروع کر دی، اس سے غیبت کرنا ہم نے شروع کر دیا، کسی سے کینہ ہمارے دل میں ہے، کسی سے ہم جل رہے ہیں، کسی سے ہم حسد کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے میں یہ دوریاں پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ تم بھائی بھائی بن کر رہو اور آپس میں اتحاد قائم رکھو۔ عزیز دوستو، ایک واقعے سے ہمیں یہ عبرت لینی چاہیے کہ اول زمانے میں کس طرح لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق تھا، اور کس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں اصلاح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کہ ایک عورت یمن کا سفر کرتی ہے تنہا۔ پہلے زمانے میں
تو لوگ قافلوں کے ذریعے سفر کرتے تھے، لیکن اس عورت نے اکیلے سفر کیا، اس کے ساتھ اس کا مال بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا حسن بھی ہے، لیکن راستے میں کسی نے اس کو دھکا تک نہیں لگایا۔ اور جب یہ یمن پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے سفر کس طرح طے کیا جب کہ تم اکیلے تھے؟ کیا تمہیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا تمہارا مال محفوظ ہے؟ کیا تمہاری جان، تمہاری عزت محفوظ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہم خود اس سے غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے دلوں پر نبی نے اور ان کے خلفائے راشدین نے محنت کی ہوں گی۔ تو فرمایا، وہ عورت کہتی ہے کہ میں جہاں کہیں پر بھی گئی وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بھائی ہیں، اور وہاں کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ میری بہنیں ہیں۔ یعنی لوگوں کے درمیان کس طرح محبت تھی اور اتحاد اور اتفاق تھا۔ عزیز دوستو، اسلام کے اندر جہاں کہیں سے بھی فتنے کا اندیشہ تھا، اسلام نے ڈھونڈ کر ان تمام سراغوں کو بند کر دیا۔ فرمایا کہ آپس میں محبت سے رہو، بھائی بہن بن کر رہو، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، تو جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے میں رہیں گے اللہ پاک ہماری مدد کرے گا۔ جو دنیا کی کسی مصیبت کو اپنے بھائی مسلمان بھائی سے دور کر دے گا، اللہ پاک آخرت کی مصیبت کو اس سے دور کر دیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہمارے اندر محبت الفت پیدا کرتے ہیں، ہمیں جوڑ کر رکھتے ہیں، ہمیں ان سب اعمال پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔ آگے بہت ہی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، پیچھے والے حضرات آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، خالی جگہ ہے بالکل پر کر لیجئے۔